الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر. محترم حاضرین، کل کے درس میں سورہ ہود کی وجہ تسمیہ، نام کی مناسبت، اس کی فضیلت میں آنے والی روایت، اور پھر سورت کے ابتدائی حصے سے آخری کا تعلق، اور اس کے بعد اس سورت کا محوری اور مرکزی عنوان یعنی عبادت میں توازن اور اعتدال اختیار کیا جائے، یہاں تک ہم نے جانا تھا. اس کے بعد یہاں عنوان ہے اس سورہ مبارکہ کے موضوعات. نمبر 1، تاریخ کے حوالے سے تاریخ کے مختلف ادوار کی روشنی میں عقیدے کا پیش کرنا. نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سورہ ہود میں آپ دیکھیں گے کہ متعدد ادوار کے کئی انبیاء کرام اور رسول علیہم السلام کے واقعات کو قدر تفصیل سے بیان کیا گیا، اور اس میں ان کی دعوت پیش کرنے پر ان امتوں کا رد عمل، ایمان لانے والوں کے حالات، اور بالآخر انکار اور اقرار کرنے والوں کا انجام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا عقیدہ اسلام اور دین کی تاریخ، عقیدے کو تاریخ کے تناظر میں پیش کیا. یہ اس بیان کے لیے کہ تمام لوگوں کی دعوت اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین بنیادی طور سے ایک ہی تھا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ. چنانچہ حقیقت میں اس کائنات کی سب سے بڑی بنیادی تعلیم اللہ کی طرف سے جو اتاری گئی ہے، جسے اختیار کیے بغیر کسی کی نجات نہیں ہے، وہ یہی تعلیم ہے. فلا یعبد سوا ہو، چنانچہ اللہ کے سوا علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. سب سے بڑی اس کائنات کی حقیقت اور ہم سے اور آپ سے مطالبہ یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کے تناظر میں اسی عقیدے کی حقیقت اور اس کی تاریخ کو پیش کیا. دوسرے نمبر پر اس صورت کے موضوع کے طور پر جو پیش کیا کہ رسولوں علیہم السلام کے موقف کی جمع، ان کے کیا موقف تھے اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے مخالفین اور اپنے موافقین کے ساتھ رویہ اور برتاؤ برتا. جب ان کے سامنے ان کی دعوت کے ساتھ اعراض کیا گیا، لوگوں نے سنی انسنی کر دی، جھٹلایا، مذاق اڑایا، تکلیف دی، دھمکیاں دی. ان واقعات میں ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. انبیاء کرام جو سماج معاشرے ہی نہیں، پوری انسانی برادری میں سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. ان کے مقام اور قدر و منزلت تک کوئی دوسرا انسان پہنچ ہی نہیں سکتا جو نبوت کے مقام سے نیچے ہے. کتنا بڑا بھی ولی پیر اور کچھ بھی ہو جائے، ایک نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا، اگر کوئی اپنے پیر صاحب کو، کسی بزرگ کو کسی بھی نبی کے برابر یا اس سے اونچا سمجھتا ہے کسی بھی معاملے میں، تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے. قرآن اور حدیث کے دلائل سے یہ بات ثابت ہے، اور یہ بات انہوں نے یوں ہی یا ایسے ہی بلا وجہ بیان نہیں کی. ہمارے یہاں کچھ شخصیت پرست اور خاص طور سے اہل تصوف کے یہاں اپنے مشائخ کے سلسلے میں اتنا افراد اور اتنا غلو پایا جاتا ہے کہ وہ جو اپنے بزرگوں کی اہمیت، اپنے علم اور مقام کی اہمیت بتاتے ہوئے نعوذ باللہ انبیاء کی تنقیص کرتے ہیں. شبلی کا بہت مشہور قول ہے، صوفیوں میں سے ایک بڑے صوفی گزرے ہیں شبلی، یہ شبلی نعمانی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ خذنا فی بحر وقف الانبیاء بساحلہ، ہم ایک ایسے سمندر میں ڈوب گئے، غوطہ زن ہو گئے کہ انبیاء کرام اس کے ساحل پر ہی کھڑے رہ گئے. یعنی انبیاء کے درجے سے ان کا درجہ بڑھ گیا. اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے یا عقیدہ اختیار کرتا ہے تو بقول شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اور ان کے قول ہی کی بنیاد پر نہیں، قرآن و حدیث کی بہت سی دلیلوں کی روشنی میں وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے. ہم انبیاء کرام کے واقعات میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دعوت پیش کر رہے ہیں. ان سے زیادہ با اخلاق، دیندار، نیک، اچھی کارکردگی والا دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ایسے لوگوں کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ اس میں اللہ کے راستے میں کام کرنے والوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے.
ہاں کچھ لوگ مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال، 4-6 سال کام کرنے کے بعد مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انبیاء کرام ہم دیکھیے، نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دی، اور قرآن کہتا ہے کہ ان پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے۔ ہم 9 سال کام کریں، 9 مہینہ کام کریں، اور لوگ اگر سننے کے لیے تیار نہ ہوں تو ہم مایوسی کا شکار ہو کے راستہ بدل دیں۔ انبیاء کرام کی ثابت قدمی، ان کے ایمان، اللہ پر بھروسہ، دعوت کے تعلق سے ان کی لگن اور ان کا جم جانا، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہاں تو ان لوگوں کے اعراض، جھٹلانے، مذاق اڑانے، تکلیفیں دینے اور دھمکیاں دینے، حضرت شعیب کو کا پورا گفتگو جو پڑھیے، ہاں کتنی پیاری گفتگو ہے سورہ ہود میں۔ ہاں حضرت شعیب سے کہا کہ یا تو ہمارے دین میں لوٹ آؤ، نہیں تو تم کو ہم سخت سزا دیں گے، یا پھر ہم تم کو شہر سے نکال دیں گے۔ ہاں کیا ہم ناپسند کریں تب بھی یہ بات ماننا پڑے گی؟ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم اپنے رب پر افترا کریں گے، ظلم کریں گے۔ پھر انہوں نے مزید دھمکی دی، اور جب انہوں نے تعلیم سے اپنے آپ کو روکا نہیں، توحید کی، تو قوم نے کہا کہ اگر تمہارا رہت نہ ہوتا، یعنی تمہارا خاندان نہ ہوتا، تو ہم تم کو رجم کر دیتے۔ تو حضرت شعیب نے کہا کہ ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا تمہارے نزدیک میرا خاندان اللہ سے زیادہ عزت و غلبے والا ہے؟ تم کو میرے خاندان سے اللہ کے مقابلے میں زیادہ ڈر لگتا ہے؟ یہ جو جملہ ہے حضرت شعیب کا، آج کے ماحول میں ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم دنیا کے لوگوں سے ڈر جاتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ حضرت شعیب کی یہ جو مکالمے ہیں، ان میں ایک ایک جملہ، ایک ایک نقطہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، ہم یہاں پوری تفسیر نہیں پڑھ رہے ہیں، بڑی باریکیاں ہیں، بڑا سبق ہے ہمارے لیے، اس میں نمونے ہیں، عبرت کے سامان ہیں، دروس اور سبق ہے۔ تو یہاں دوسرا موضوع انبیاء کرام کے ان واقعات میں انہوں نے 2 لائن میں یہ بات کہی ہے، لیکن یہ 2 کتاب ہے، ان کے زندگیوں میں جو اسباق ہیں کہ کس طریقے سے ہر حال میں انبیاء کرام اپنی دعوت میں، اپنے کام میں یقین، ثابت قدمی اور صبر و ضبط کے ساتھ جمے رہے۔ نمبر 3، تیسرا موضوع جو انہوں نے بیان کیا، اثبات و نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صدق دعوت ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات اور آپ کی دعوت کی سچائی، بے اخبار ہی قصص الامم السابقہ، آپ کے پچھلے امتوں کی خبر دینے کی، ان کے قصوں کی خبر دینے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالکل واضح بات ہے کہ آپ امی تھے، صحرائی علاقے میں، آپ کی پیدائش سے لے کر جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، پوری زندگی آئینے کی طرح ان کے معاشرے اور سماج کے افراد کے سامنے صاف تھی اور کھلی کتاب کی طرح موجود تھی۔ وہ جانتے تھے کہ آپ نے کہیں تعلیم حاصل نہیں کی، آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں، کسی کتاب سے کوئی چیز چوری کر لیں، کسی استاد سے کوئی چیز سن کر بیان کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایسے امی نبی ہونے کے باوجود پچھلی امتوں، نبوتوں اور ان کے واقعات کا بالکل ٹھیک بیان کرنا، یہ واقعات قرآن کی شکل میں پیش کرنا، یہ بہت واضح چیختی چلاتی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے اپنی طرف سے اگر بنانا چاہا بھی ہوتا تو یہ ساری چیزیں بنا نہیں سکتے تھے۔ توریت انجیل کے جاننے والے آپ کے درمیان موجود تھے، ہاں مدینہ کی زندگی میں، یہاں بھی مکہ کی زندگی میں بھی مشرکین کے ارد گرد کچھ نہ کچھ تھے، مدینہ میں تو بہت واضح تھا۔ توریت اور انجیل کے اہل علم موجود تھے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات میں، بیانات میں کھوٹ ہوتا، جھول ہوتا، نقص اور پکڑ والی، گرفت والی بات ہوتی تو وہ فوراً گرفت کرتے کہ آپ ایسی چیز بیان کر رہے ہیں جو غلط ہے۔ یہ پچھلی امتوں کے واقعات کی تفصیلات کو بیان کرنا قرآن مجید کی شکل میں قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کی دلیل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی کی ہونے کی دلیل ہے۔ ان واقعات کی تفاصیل کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا تھا، بلکہ توریت اور انجیل میں بھی بعض واقعات کو توڑ مروڑ دیا گیا ہے، اس کی اصلاح کر کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ نمبر 4، الوصیۃ الربانیہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ولامتہ من بعدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربانی وصیت،
ہاں رب کی وصیت نبی کو اور نبی کے بعد آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو، صحابہ سے لے کر ہم تک اور ہم سے لے کے قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی شاندار نصیحت ہے۔ یہ جو شروع میں نے حدیث پیش کی تھی اور انہوں نے اس سورت کی فضیلت میں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے بوڑھا بنا دیا، سورہ ہود نے، واقعہ نے، مرسلات نے، اما یتساءلون نے، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ کن چیزوں نے؟ تو یہ ذمہ داری تھی جو آگے اس آیت کو پیش کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کو وصیت کی گئی اور آپ کے بعد آپ کی امت کو کہ سخت سے سخت چیلنجز اگر ہمارے سامنے آتے ہیں تو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے دین پر جم کر اور ڈٹے رہ کر، اور سخت سے سخت حالات میں بھی جو امت پر گزریں گے ان حالات میں بھی آپ کو کیا موقف اختیار کرنا ہے قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے، اور یہ نسخہ بتاتی ہے کہ ہمارے لیے کیا علاج ہے۔ وہ علاج ہے استقامت۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 112 اور اس کے آگے کی آیتوں میں کہا ہے، اہل تفسیر نے اس کی بڑی الگ الگ انداز میں توجیحات کی ہیں، آپ اس کی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فاستقم کما امرت، آپ استقامت اختیار کیجئے، قائم رہیں حق پر، کیسے؟ جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہا ومن تاب معک، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، یعنی اللہ کی طرف پلٹے، رجوع کیا اور دین کو اختیار کر کے آپ کا ساتھ اختیار کیا۔ آپ بھی جمے رہیں اور آپ کے جو ساتھی ہیں صحابہ اور پھر بعد کے مسلمان وہ بھی دین حق پر جمے رہیں۔ اس استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ اللہ نے فرمایا ولا تطغوا، اور تم سرکشی نہ کرو۔ طغیان کہتے ہیں، ہمارے ہاں جب سمندر میں جوار بھاٹا آتا ہے، پانی ابھان پہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ طغیانی آ گئی، یعنی اعتدال سے اوپر اٹھتا ہے، تو طغیان سرکشی کو کہتے ہیں، حد سے آگے بڑھنے کو۔ تو ولا تطغوا، استقامت رکھو، حق پر قائم رہو، لیکن حق پر قائم رہنے میں بھی جوش، تہور، طغیان اور حد سے تجاوز والی کیفیت پیدا نہ ہو۔ انہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال کو اچھی طرح، خوب اچھی طریقے سے دیکھ رہا ہے۔ اب اس آیت کے ضمن میں یہ کہتے ہیں کہ عدم الطغیان، اس آیت میں کہا گیا ولا تطغوا، کہ سرکشی نہ کرو، طغیان اختیار نہ کرو، وہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں کہا گیا کہ ظالموں کے لیے، آگے کی آیت میں 113 میں اللہ نے انہی آیتوں میں کہا کہ ظالموں کے طرف مائل نہ ہو جاؤ، جھکاؤ اختیار نہ کرو۔ بہت جامع آیتیں ہیں یہ، ان کے لیے ایک ایک آیت کے لیے ایک ایک گھنٹہ کم ہے اور پھر بھی تشنا رہے گی۔ یہ ظالموں کے لیے رکون اختیار نہ کرو، کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، گناہ اور شرک کا راستہ اختیار کیے ہیں، تم ان کی طرف جھکو نہیں، ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، ان کے لیے دل میں نرم گوشہ نہ رکھو، ورنہ تم کو عذاب یعنی آگ اور جہنم گھیر لے گی، جہنم میں تم چلے جاؤ گے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں ہے، تم کسی کی طرف بھی جھک جاؤ، تم سوچتے ہو کہ میں خبری اور مخبر بن جاؤں گا تو ان کی حفاظت میں آ جاؤں گا، میں ظالموں، مشرکوں، کافروں، مسلمانوں کے دشمنوں سے سانٹھ گانٹھ کروں گا، مسلمانوں سے منافقت اور دغابازی کر کے ان کا ساتھ دوں گا، مسلمانوں کے راز ان تک پہنچاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا، مسلمان بھی میرے ساتھ ہوں گے اور وہ بھی مجھے چھوڑ دیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تمہارا ولی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور اولیاء دوست و آقا نگراں ہے نہیں، تم کو بچانے والی ذات وہی ہے، لہٰذا اصولی بنو۔ یہ جو آیت ہے نا، اس کو میں خلاصے کے طور پہ اپنے الفاظ میں کہوں کہ اس کا ایک حاصل یہ ہے کہ زندگی ہماری اصولوں کی پابند ہونی چاہیے۔ حالات دیکھ کر ہم کو کہتے ہیں نا تھالی کے بیگن، جدھر وزن دیکھا اس طرف گھوم جانا، یہ نہیں۔ ظالموں کی طرف رکون نہیں، ظالم کتنا بھی طاقتور نظر آ رہا ہو، فرعون وقت کا بادشاہ ہے، موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے کیا دنیاوی اور مادی اعتبار سے طاقت، قوت، حیثیت رکھتے تھے، لیکن وہ فرعون ظالم تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے ظالم کی طرف رکون، میلان اختیار نہ کرو۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم اپنے کردار میں، اپنے اندر میں جھانک کر دیکھیں کہ کسی کا ساتھ دینے نہ دینے، کسی کی دوستی نبھانے نہ نبھانے کے لیے ہمارے پاس کیا اصول ضابطہ ہے؟ دین ہے، حق ہے، اللہ کے لیے ہماری محبت اور نفرت ہے، یا دنیاوی مفادات کے تابع ہمارے کردار اور معاملات گھومتے ہیں؟ ثم لا تنصرون، اللہ کے سوا کوئی بھی تمہارے اولیاء نہیں ہے، پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ تم سوچتے ہو کہ شیخ بھی خوش رہے، شیطان بھی ناراض نہ ہو، دونوں ہاتھ میں لڈو لے لیں تو ہم بہت محفوظ ہوں گے، بڑی چالاکی ہے، یہ بے وقوف
بیوقوفی ہے. منافق ہمیشہ ہر دل عزیز بننے کی کوشش کرنے والا انسان ہر جگہ مبغوض ہوتا ہے. جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, اور جو اصولی انسان ہوتا ہے دشمن بھی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ آدمی اچھا ہے, آدمی اصولی ہے, جھوٹ نہیں بولے گا, یہ کام نہیں کرے گا, اگرچہ وہ میرا دشمن ہے لیکن اس کے اندر یہ خوبی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آیت سے ہم کو اصولی بننے کی تعلیم ملتی ہے. اللہ نے اپنے نبی سے کہا, صحابہ سے کہا کہ ظالموں کی طرف رکون اور میلان اختیار نہ کرو, جھکو نہیں. اسی آیت میں, اگلی آیت میں 114 میں اللہ نے کہا کہ نماز کو قائم کرو, اس کی محافظت کرو. یہ جتنے احکامات دیے جا رہے ہیں مسلمانوں کی قوت, طاقت اور اپنے تشخص اور شخصیت کو, تہذیب و تمدن کو اعلیٰ درجہ دینے, امتیاز دینے کے نسخے ہیں. کوئی قوم, مسلمان قوم ان نسخوں پر عمل کیے بغیر عزت, وقار, سعادت نہیں پا سکتی, اپنے حق کو زندہ نہیں رہ سکتی. پہلی چیز تھی کہ استقامت اختیار کیا جائے, حق پر جم جایا جائے, اور طغیان نہ ہو, یعنی جوش تہور بیجا انداز کا نہ ہو, سرحد سے تجاوز نہ ہو, ظالموں کی طرف میلان نہ ہو. تیسری بات یہ کہ نمازوں پر, نماز کی اقامت اور پابندی پر محافظت کی جائے. اللہ نے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ, نماز کو قائم کرو دن کے دونوں حصوں میں. اب دونوں حصوں میں کچھ کہتے ہیں فجر مغرب, فجر عصر, ہاں طلوع فجر سے پہلے اور غروب فجر سے پہلے. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ 5 وقت کی نماز کے فرض ہونے سے پہلے کا حکم ہو, اور بعض لوگوں نے اس کی الگ الگ تفسیر کی. وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ, اور رات کے کچھ حصوں میں, کچھ ساعتوں میں نماز پڑھو. تو یہ تہجد ہو سکتی ہے. ہاں ان الحسنات یذہبن السیئات, یہ ایک اصول کی طرح یہ جملہ ہے قرآن کا کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہیں. جس طرح توبہ گناہ کو صاف کرتا ہے, اسی طرح اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو بعد میں آپ نیکیاں کریں تاکہ وہ صاف ہو جائے. ذالک ذکر للذاکرین, یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. چوتھی چیز جو ان آیتوں کے بعد 115 میں, 112, 113, 114 یہ سلسلہ وار آیتیں ہیں. 115 میں اللہ نے کہا الصبر, کہ صبر کو تھامے رہیے. صبر ایک ایسی چیز ہے نا کہ زندگی کے ہر مرحلے میں آپ کو نیکی کرنا ہو, نیکی کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. برائی سے بچنا ہو, اپنے آپ کو بچانے اور روکنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. کوئی صدمہ, کوئی تکلیف, کوئی پریشانی, قضاء و قدر کا کوئی فیصلہ ہو رہا ہے, اس میں اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. اسی لیے اہل علم نے کہا کہ صبر جو ہے وہ ایمان سے ایسا, حضرت علی کا قول ہے, صبر کا تعلق ایمان سے ایسے ہی ہے جیسے سر کا تعلق دھڑ سے ہے. اور اسی سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے الا الذین صبروا وعملوا الصالحات. قرآن میں جگہ جگہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہاں سورہ ہود میں ایک آیت ہے الا الذین صبروا وعملوا الصالحات. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں ہر جگہ ایمان کہا, یہاں صبر کہا. صبر کتنا اہم ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, تو صبر اسی کے آگے کہا واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اور صبر کرتے رہو, حق پر جمے رہو. اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو, احسان کرنے والے یعنی نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. احسان ایک اللہ کے ساتھ ہے عبادت میں, ایک بندوں اور مخلوقات کے ساتھ ہے. اس سورت کے فوائد اور لطائف سورہ مبارکہ کے, نمبر 1 استقامت. بڑے پیاری پیاری بات انہوں نے کہی ہے, استقامت. آپ جب حق پر جمے رہیں گے تو اس سے امید کے ختم ہونے کی بیماری کا علاج ہوگا. انسان ہوتا ہے, اس کے جذبات میں اتار چڑھاؤ, نشیب و فراز آتے ہیں. برے حالات میں کبھی کبھی انسان حوصلے ہار جاتا ہے, امید ٹوٹ جاتی ہے. اور ایسے ہی میں آج اس کی کتنی ضرورت ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ مسلمانوں میں خودکشی کے واقعات اور شرح بڑھ رہی ہے. مایوسی کے اسباب, خودکشی کے جو اسباب ہیں اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ حالات قوائف کے مقابلے کی تاب بندہ محسوس نہیں کرتا, اور ایک قسم کی بزدلی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بچنے کا اب یہی نسخہ ہے. جبکہ ایک ایمان والا شخص یہ جانتا ہے کہ خودکشی خود ایک مسئلہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. اگر حلال سمجھ کر کرے گا بندہ اپنی جان کو ہلاک تو کفر میں چلا جائے گا, اور حلال نہیں سمجھے گا تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوگا. وعیدیں ہیں کہ جس طریقے سے آدمی اپنے آپ کو مارے گا قیامت تک اسی طریقے سے جہنم میں اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا. تو اب اگر آپ کے اندر استقامت ہے, دین پر جمے رہنے کی صلاحیت, استقامت, استقلال, ثابت قدمی, تو آپ کی امید ختم نہیں ہوگی کبھی. ہر حال میں آپ حوصلہ رکھیں گے.
لوگ کتنے بھی مخالف ہو جائیں، حالات کتنے بھی سنگین ہوں، مسلمانوں کے ساتھ آج کیسے حالات ہو رہے ہیں؟ انفرادی اعتبار سے گھر گھر کی مختلف پریشانیاں ہیں، اجتماعی اعتبار سے ساری دنیا کے مسلمان چاہے وہ دولت مند ہوں یا غریب ہوں مختلف قسم کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف کتنی خطرناک، بھیانک، زبردست سازشیں کی جا رہی ہیں، حکومتیں، تنظیمیں، عالمی ادارے ہر طرف سے جو ہے ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ اقتصادیات سے، تعلیم سے، ہمارے شبہات کے فتنے کے جو مختلف سلسلے ابھی ہوئے ہیں اس میں جن لوگوں نے سنا ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم جہاں جہاں سے نہیں سوچ سکتے ہیں وہاں سے اسلام اور مسلمانوں پر لوگ حملہ کر رہے ہیں۔ ہاں، ایسے سارے سنگین حالات کے باوجود اگر ہم دین پر جمے ہیں، اللہ کی توحید پر ہیں، تو امید کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ لأنها تجعل صاحبها، کیوں؟ استقامت جو ہے امید ٹوٹنے کیوں نہیں دیتی؟ اس لیے کہ جو شخص صاحب استقامت ہوتا ہے، دین پر جمع ہوا ہوتا ہے، وہ شخص جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے حسن ظن، اچھا گمان ہمیشہ رکھتا ہے۔ اور جب اللہ کے ساتھ خوش گمانی اس کی قائم ہے، جب تک اس کا ایمان قائم ہے تو اس کا توکل، اس کی امید بھی زندہ اور باقی رہے گی۔ اور دیکھیے آپ واقعات پڑھتے ہیں نا، کتنے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا انبیاء کے واقعات میں کتنے مشکل حالات آئے، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی مدد کی، مدد کے آنے کا ٹائم، لیکن اس سے مدد کے آنے سے پہلے مشکلات، مشقتوں سے وہ بھی گزرے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے کامیابی دے دی۔ اللہ کے رسول مدینہ کے مسجد نبوی میں بیٹھ کر دعا کرتے اور بدر کی طرف آنے والا جو ہے لشکر کفار و مشرکین کا وہ تہس نہس ہو گیا۔ نہیں، مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں اٹھائی، امتحان سے گزرے، مقابلہ کیا، پھر اللہ کی مدد آئی، آخر تک اللہ سے حسن ظن اور گمان اچھا رکھا۔ یہ چیز جو ہے، یہ استقامت ہماری امید کو زندہ رکھتی ہے، حوصلوں کو برقرار رکھتی ہے اللہ سے حسن ظن کی بنیاد پر، اور یہ چیز اصلاح کے کام کو روکنے سے، توقف سے انسان کو بچاتی ہے۔ جو آدمی مایوس ہو جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہو یا کسی اور میدان میں، اگر آپ کسی میدان میں مایوس ہو گئے تو آپ محنت مشقت کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو اصلاح کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر انبیاء کرام علیہم السلام بھی حالات سے متاثر ہو کر اس کا اثر قبول کر لیتے تو دعوت کا کام اپنے مخالفین کی اذیتوں کو، تکلیفوں کو، دھمکیوں کو سامنے رکھ کر اپنے گھر میں بیٹھ جاتے، لیکن انبیاء نے ایسا نہیں کیا۔ آپ استقامت کو اختیار کریں، ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ نمبر 2، عدم الطغیان، سرکشی نہ کرنا، لا تطغوا جو کہا گیا، یہ جو ہے انسان کے اندر جو جذباتیت، جوش، بیجا قسم کا جوش اور تحور ہوتا ہے، عربی میں اس کو تحور کہتے ہیں۔ یہ جوش اور جذباتیت اور سختی کی طرف، انتہا پسندی کی طرف جو آدمی کو جذبات لے جاتے ہیں، اور ایسے جذبات جو غیر بے محل ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نوجوانوں کو بھڑکا کر کچھ لوگ غلط کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، دھماکے کر دیا، گولی مار دیا مسلمانوں۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج قتل ہو رہے ہیں۔ ہاں، آپس کے معاملات ہوئے، رنجش ہوئی، کاروباری معاملہ، گھریلو معاملہ، لین دین کا، وراثت کے جھگڑے، رشتہ داروں کے معاملات، اس میں قتل ہو جا رہے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے معاملات میں بیجا تحور اور جذباتیات غالب آ جاتی ہے۔ ہم اسباب جو بھی دیکھیں کہ فلمی کلچر ہو، انانیت ہو، اور دوسرے کچھ اسباب ہو، آدمی سمجھتا ہے کہ ایسا کرنے میں ہماری شان ہے وغیرہ وغیرہ، اس کا علاج کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، وَلَا تَطْغَوْا، حد سے تجاوز نہ کرو، سرکشی اختیار نہ کرو، تو اپنے اندر طغیان مت آنے دو، حق پر قائم رہو۔ جب آپ حق پر قائم رہنے کی کوشش کرو گے تو کسی پر ظلم نہیں کرو گے، یہ قتل و غارت گری والا راستہ اختیار نہیں کرو گے۔ تو کہا کہ یہ عدم الطغیان جب ہمارے اندر آئے گا تو یہ علاج ہوگا بیجا قسم کے تشدد کا، جوش و جذبے کا، اور انتہا پسندی کی طرف جانے سے اپنے آپ کو جو غیر بے محل انتہا پسندی اور سختی آتی ہے اس سے آدمی بچے گا۔ نمبر 3، عدم الرکون، ظالموں اور گنہگار لوگوں کی طرف مائل نہ ہونا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ قرآن نے کہا نا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف مائل مت ہو جاؤ، جھکو مت، ان کے ساتھ جو ہے ایسا معاملہ نہ کرو کہ آپ ان کی جو ہے ان کے سامنے زچ ہو رہے ہیں۔ تو کہا کہ اس عدم رکون کا فائدہ کیا ہے؟ عدم الاستسلام للعدو، کتنی شدید ضرورت ہے مسلمان قوم کو زندہ۔ یہ 4-5 فائدے بتائے اس کے۔ ایک تو یہ کہ دشمن کے سامنے آپ کو جھکنا نہیں ہے،
ہاں اپنا سر اس کے سامنے جھکانا نہیں ہے، استسلام یعنی اس کی تابعداری قبول نہیں کرنا ہے، وعدم و تقلید ہی، دشمن کی تقلید نہیں کرنی ہے۔ آج بہت سارے مسلمان کفار مشرکین یہود نصارہ کی تقلید کرتے ہیں، ان کے طریقوں کو چلتے ہیں، اپنی تہذیب ثقافت تعلیم کو چھوڑ کر اس کو اختیار کرتے ہیں، اور جب آپ ان کو کہیں گے کہ اسلامی تہذیب ثقافت تعلیم یہ ہے تو وہ اسے تنگ نظری سے کہتے ہیں، جدید دور کے مطلب رجعت پسندی، پرانے قدامت پرانے خیالوں کا آدمی ہے، ہاں یہ جدید حالات ایسے ہیں اور حالات کے تقاضے یہ ہیں۔ جب آپ یہ جو لوگ اختیار کر رہے ہیں نا ان کی تقلید، ان کا طریقہ، یہ ظالموں کی طرف جھک رہے ہیں، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا کے خلاف جاتے ہیں۔ تو یہ جب کوئی تعلیم پر عمل کرے گا تو جو مخالفین اسلام ہیں ان سے ان کی تقلید نہیں کرے گا۔ اسی طرح وَعَدْمُ الْإِنْبِهَارِ بِحَضَارَتِهِ، دشمن کی تہذیب اور ثقافت سے مرعوب ہونا، یہ اس سے بچے گا آدمی، اس کی طرف مائل نہ ہونے میں یہ بھی آ گیا کہ ہم ان کی تہذیب و ثقافت سے مرعوبیت کا شکار نہ ہوں۔ آج ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگ جو پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، پڑھے لکھے دنیا کی اونچی اونچی ڈگریاں لیے ہوئے ہیں، وہ اسلامی ثقافت اور تہذیب کی علامتوں اور شعائر کو گھٹیا پن، کمزوری اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور غیروں کے طور طریقوں کو ان کو اچھی نگاہ سے یہ مرعوبیت اختیار کرتے ہیں۔ ہاں یہ کیا ہے؟ یہ ان کی طرف رکون اور میلان ہے، ان سے مرعوبیت ہے۔ جو صحیح عقیدے والا انسان ہوگا، جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اہمیت، قیمت، قدر و منزلت کو اور اپنے آپ کی قدر و منزلت کو سمجھے گا، وہ ان کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھے گا۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، دربار میں جا رہے ہیں، وقت کے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا قالین پھاڑ کر کہہ رہے ہیں میں اللہ کی زمین پر بیٹھوں گا، ان کے جاہ و حشم سے متاثر اور مروب نہیں ہوتے تھے۔ صحیح عقیدے والا انسان، ہاں یہ جو ہمارے یہاں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورس ہوتے ہیں کہ آپ بڑے سے بڑے آدمی کے پاس جائیں اور کیسے اس کو متاثر کریں، وہ آپ کی باتوں سے، یا آپ کے آفس میں کوئی انسان آ رہا ہے تو آفس میں کون کون سی چیزیں ہیں جس سے دیکھ کر وہ دب جائے، مرعوبیت کا شکار ہو جائے، یہ چیزیں عقیدے کے مضبوط عقیدے والوں پر اثر نہیں ڈالتی۔ تو اگر ایک انسان ظالم آدمی سے اس کی طرف رکون نہ کرنے والے اس اللہ کے حکم پر عمل کرے گا تو وہ دشمن کی تہذیب و ثقافت کے چاہے جتنے چمکدار انداز ہوں اس سے متاثر نہیں ہوگا۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا مگر کیا ہے، جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ لوگ چمک دمک دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن اس چمک دمک کے پیچھے زندگی انتہائی گھناؤنی اور گندی نظر آتی ہے۔ لہذا کیوں یہ سارے فائدے کیوں ہوں گے؟ تاکہ مسلمان اپنے تشخص، اپنی پہچان اور اپنے اسلام کے ساتھ عزت کو فراموش نہ کرے۔ حضرت عمر کا قول یاد آ گئے ان کے آخری جملے سے کہ جب ان کے کپڑے میں کچھ پیوند لگا، دیکھا کچھ لوگوں نے کہا اچھے لباس پہن لو، اور غلام اور وہ باری باری سواری پہ بیٹھتے تھے اور یہ ان کی باری تھی چلنے کی۔ اب بیت المقدس یا فلسطین میں داخل ہو رہے ہیں تو لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ امیر المومنین نے ایسا کپڑا پہنا ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ذرا شاندار کپڑا پہن لیجئے تم طراق والا، کہ آپ لگے کہ آپ امیر المومنین ہیں اور سوار ہو جائیے۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ ہم کو عزت ان چیزوں سے نہیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایسی قوم ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے عزت عطا کی ہے۔ ومهما ابتغینا العزت بغیرہ اضلنا اللہ، اور اسلام کو چھوڑ کر دوسری کسی بھی چیز کے ذریعے سے ہم عزت چاہیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ آج مسلمانوں کی پوری کہانی حضرت عمر فاروق کے اس جملے میں ہم کو نظر آتی ہے کہ دوسرے طریقوں سے ہم عزت چاہتے ہیں۔ یہ عزت اور ہمارا امتیاز، شان و شوکت اسلام پر عمل کرنے میں، اسلامی تشخص، اسلامی پہچان اختیار کرنے میں، اس میں شرمانا نہیں چاہیے، اس میں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان ٹی وی چینل پہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں کی بولی بولنے لگتا ہے، یہ اس کی مرعوبیت ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات سے پوری طریقے سے خود بہراور نہیں ہے، تو دوسروں کو کیا نمائندگی کر کے بتائے گا؟ اگر پکا اسلام والا ہے، اگر سچے عقیدے والا ہے تو وہ کیسے بھی حالات ہوں وہ چھا کر بولے گا۔ کوئی اعتراض کرے کہ ارے تمہارے اسلام میں تو یہ حکم ہے، کہے گا ہاں ہے اور یہی سب سے صحیح ہے۔ 4 شادی کی اجازت ہے، ہاں ہے، لیکن اور یہ حکمتوں پر مبنی ہے، اس میں فائدے ہیں۔ ہاں
حضرت سلمان فارسی سے ایک کافر نے کہا ارے تمہارا نبی وہ ہے جو پیشاب پخانے کا بھی طریقہ بتاتا ہے؟ تو وہ ہماری طرح دبے ڈرے نہیں تھے کہ بھائی یہ ان کی تہذیب و ثقافت سے مروب ہو جائیں. ہاں سینہ تان کے اور چھا کے جواب دیا کہ ہاں اس بات پر گویا انداز کیا تھا کہ ہمیں فخر ہے, ہمارا نبی وہ ہے جو ہم کو یہ بھی بتاتا ہے, اور پھر تعلیم دی. یہ مسلم شریف کی اور ترمذی کی روایت ہے. اجل ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے, منع کیا ہے, نہانا ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول, کہ ہم پیشاب پخانہ کرنے کے لیے قبلے کی طرف رخ کریں, ہم کو اس سے منع کیا ہے. داہنا ہاتھ استعمال کریں, اس سے منع کیا ہے. 3 سے کم پتھر اور ڈھیلے استعمال کریں, اس سے منع کیا ہے. اور ہڈی یا لید کا استعمال کریں پیشاب پخانے کی طہارت اور صفائی کے لیے, اس سے بھی منع کیا ہے. ہم کو اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا نبی اس کی بھی تعلیم دیتا ہے. یہ ہم کو فخر ہونا چاہیے اور ہم دب جاتے ہیں. یہ عدم الرکون کا فائدہ بتایا. نمبر 4, بات میری لمبی ہو گئی, میں تو سوچ رہا تھا کہ آج سورہ یوسف کی بھی کچھ باتیں کروں, لیکن بات لمبی ہو گئی, 1-2 نقطہ بچا ہے. ہاں لما کان الامر بالتوازن یصعب علی النفس البشریہ, جب توازن اعتدال کسی چیز میں افراط اور تفرید سے محفوظ رہنا یہ انسان کی نفسیات کے اعتبار سے کبھی کبھی بہت مشکل پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو غصے سے بچائے یا اپنے آپ کو تفرید سے بچائے, کوتاہی سے بچائے. تو چونکہ انسانی نفسیات پر, نفس پر توازن کا, اعتدال کا اختیار کرنا بھاری پڑتا ہے, مشکل پڑتا ہے. اشار اللہ عز و جل فی الآیت الکریمہ الی اہمیت الصحبۃ الصالحہ. تو اس کے ایک علاج کے لیے کہ اس مشکل کو آسان بنانے کا ایک نسخہ قرآن نے اشارہ کر کے بتایا کہ آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے اشارہ کیا اچھی صحبت کے اہمیت کی طرف توجہ دلائی, اشارہ کیا اور یہ بتایا کہ مومن اپنے اخوان اور بھائیوں کے ذریعے سے طاقتور ہوتا ہے. یہ سچے مومن, ہمارے جیسے نہیں. ہم اپنے لوگوں کی وجہ سے کمزور ہوتے ہیں. آج ہم دعوت کا کام کریں, درس کریں, یہ کریں وہ کریں تو لوگ ٹانگ کھینچتے ہیں, رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. کافروں کی صفت, ابھی آپ قرآن سن رہے ہیں نا, ترجمہ پڑھیے, جگہ جگہ کافروں کی ایک صفت بتائی گئی کہ یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. آج آپ کو مسلمانوں میں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے, اہل حدیثوں میں ملیں گے, جو درس قرآن سے, درس حدیث سے, دین کے کاموں سے روکتے ہیں. اللہ کا ڈر نہیں ہے. ہاں مسلمان کے ذریعے سے مضبوط ہوتا ہے. اسی آیت میں اللہ نے کیا کہا, فاستقم کما امرت ومن تاب معک, آپ کو جیسا حکم دیا گیا ہے آپ دین پر جم جائیے اور ان لوگوں کو بھی ساتھ لیجئے جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے, اللہ کی طرف پلٹے ہیں. انہوں نے بھی کفر اور شرک کا راستہ چھوڑ کر ایمان اور اسلام کا راستہ اختیار کیا ہے. تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح, اچھے, بہترین اہل ایمان رفقا کے ذریعے سے اس دین پر جمے رہنے میں اور اعتدال کا راستہ اختیار کرنے میں, عبادات ہوں, دعوت ہو, جو بھی کام ہے اس میں اعتدال اختیار کرنے میں آپ کو طاقت ملے گی اچھی صحبت سے. دیندار لوگوں کا ساتھ اختیار کیجئے, بہت اہمیت کی چیز ہے جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں. 5ویں نمبر پر انہوں نے کہا کہ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک ہے, سبحان الذی, وہ ذات پاک ہے, اس کے لیے تسبیح ہے جس نے دین کے اعتدال کو 2 لا کے درمیان کیا. 2 لا تطغوا اور لا ترکنوا. قرآن کی یہ جو آیت ہے, آیت نمبر 112 میں ولا تطغوا فاستقم کما امرت. میں نے بتایا تھا نا کہ ان آیتوں کی تفسیر میں, اہل تفسیر میں بڑے نکات بیان کیا. یہاں انہوں نے کچھ کا ذکر کیا ہے, اس کو ضرور پڑھیے. تو حسن بصری رحمہ اللہ بڑے مشہور تابعی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہے جس نے 2 لا کے درمیان ہم کو دین کا اعتدال سکھایا ہے. ہاں کیسے؟ ایک لا تطغوا کہا آیت نمبر 112 میں, اور 113 میں لا ترکنوا کہا کہ حد سے تجاوز نہ کرو, حق پر قائم رہو, حق میں بھی آگے نہ بڑھو. کچھ لوگ نیکی میں تجاوز کر جاتے ہیں, نیکی کا مظاہرہ کرنے میں. ہاں سنت کو فرض بنا دیا اور پھر کچھ اور شدت اختیار کر لی عبادات میں. ہاں اور ایک طرف یہ کہا کہ حد سے تجاوز نہ کرو, دوسری طرف یہ کہا کہ اتنے نرم اور کوتاہ بھی نہ بن جاؤ حق کے بارے میں کہ ظالموں کا ساتھ دینے لگو. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, ان لوگوں کی طرف مائل مت ہو جاؤ, جھک مت جاؤ جنہوں نے ظلم کیا ہے. تو جن لوگوں نے ظلم کیا, گنہگار لوگوں کی طرف جھک جانے, مائل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے حق کی قیمت نہیں پہچانتے. ہاں دین سے آپ تنازل اختیار کر رہے ہو, اس میں پیچھے ہٹ رہے ہو.
ہاں ان کے غیر مسلموں کے تہوار میں، عبادت کے کاموں میں، پوجا پاٹ میں آپ جا کے شریک ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، یہ ظالموں کی طرف جھکنا ہے۔ تو یہ جھکنا بھی نہیں ہے، حق پر قائم رہنا ہے، اور حق پر قائم رہتے ہوئے حد سے آگے بھی نہیں بڑھنا ہے۔ ان دونوں لا ترکنو اور لا تطغوا، امام حسن بصری کہہ رہے ہیں کہ یہ دو لا تطغوا میں جو لا ہے مت کرو ایسا، اور لا ترکنو، یہ دو لا کے بیچ میں دین کا اعتدال آ گیا۔ اگر یہ دونوں پر آپ نے عمل کر لیا تو آپ معتدل اور متوازن انسان بن جائیں گے، دین پر صحیح انداز میں عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ زہرۃ التفاسیر سے یہ نقل کیا۔ نمبر 6، یہ آخری نقطہ انہوں نے بیان کیا اور اس میں دو پہلوؤں پر ذکر کیا۔ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سورہ ہود میں جو واقعہ ہے، میں نے آج سائر النساء مسجد کے درس میں اس کا تھوڑا سا ذکر کیا، توحید کی دلیل۔ یہ ایسا واقعہ پڑھتے ہوئے اگر آپ صرف سرسری طور سے بھی اس کا ترجمہ، تشریح اور غور کریں تو آپ کا دل دہل جائے گا، اللہ کی توحید عظمت کا احساس ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ کی بجائے بزرگوں، فلانے اور ڈھماکے اور اولیاء صالحین کی قبروں پہ جا کے اپنی امیدیں لگاتے ہیں، ان کی حماقت اور بے وقوفی کا احساس ہوگا، علم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے جب بات کر رہے ہیں، اس بات کے درمیان پورا قرآن میں واقعہ ہے۔ ہاں پڑھتے ہیں سب لوگ مسلمان قرآن، یہ قبر پرستی کرنے والے، بزرگ پرستی کرنے والے لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ اس قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ موج آئی اور ان کے مشرک بیٹے کو بہا لے گئی۔ وہ گفتگو آپ جانتے ہیں کہ میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، نوح علیہ السلام نے کہا، اور وہ بہہ کر ڈوب گیا۔ بعد میں حضرت نوح نے کہا کہ اے اللہ، یہ میرا بیٹا تھا اور تیرا وعدہ حق ہے، انہ من اہلی، یہ میرے اہل و عیال میں سے تھا۔ اس کے پہلے قرآن کی ایک آیت میں ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ تم کو اور تمہارے اہل و عیال کو میں نجات دوں گا سوائے ان کے جن پر میرا کلمہ طے ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا۔ تو اب حضرت نوح نے اسی کا حوالہ دیا، اللہ تو تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل و عیال کو بچائے گا اور یہ میرا بیٹا تھا۔ تو اللہ نے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام کو ڈانٹا۔ کس کو؟ پیغمبر کو۔ کون سے پیغمبر؟ رسولوں میں بھی جن کا درجہ صاحب عزم رسول کی طرح متعین ہے۔ 5 اولو العزم رسولوں میں عام طور سے اہل علم ان کو شمار کرتے ہیں۔ انبیاء میں بھی ان کا درجہ اونچا ہے۔ ان کو اللہ ڈانٹ رہا ہے، اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے اور اس کے لیے گزارش کی تو اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، کہ نوح یہ تمہارے گھر کا آدمی نہیں ہے، تمہارا اہل و عیال میں سے نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے آگے وہی انہوں نے بیان کی، انہ عمل غیر صالح، یہ برے عمل والا ہے۔ نوح علیہ السلام کو یہ جواب دیا، اور اسی آیت کے آگے اللہ نے کہا کہ اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جانا، جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ اپنے سگے بیٹے کے بارے میں نوح علیہ السلام نے یہ کہا تو اللہ نے ڈانٹا، اور اس کے فوراً بعد نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں تجھ سے، مجھ سے خطا ہو گئی اور اگر تو نے رحم نہیں کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ سورہ ہود کا واقعہ ہے، جب ایک پیغمبر شرک کرنے والے اپنے سگے بیٹے کو نہیں بچا سکا تو کون کسے بچا سکتا ہے؟ اللہ کے فیصلوں میں پیغمبر کو بھی دخل نہیں ہے، ڈانٹ پلائی گئی۔ لیکن یہاں انہوں نے ایک بحث کی، یعنی 2-3 گفتگو کے یہاں یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے کا کیا مطلب؟ تو بتایا انہ لیس من اہلک، کیا مطلب ہے؟ اے لیس من اہلک الذین وعدتک بنجاتہم، یعنی یہ بیٹا تمہارا جو ڈوب کر مرا، عذاب کا شکار ہوا، یہ تمہارے ان اہل و عیال کے میں سے نہیں ہیں جن کی نجات اور بچانے کا میں نے اے نوح تم سے وعدہ کیا تھا، ان گھر والوں میں سے یہ نہیں ہے۔ ایک معنی، یعنی مطلب کیا ہوا کہ آؤ، یا دوسرا معنی یہ کہ او لیس من اہل دینک ولا ولایتک، یہ تمہارے دین والے، دین کو ماننے والے اور تمہارے اہل ولایت لوگوں میں سے تمہارا یہ بیٹا نہیں ہے۔ جب تمہارے دین والا نہیں ہے تو پھر اس کے بچنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ 2 معنی بیان کیا۔ دوسرا انہ عمل غیر صالح، یہ برے عمل والا ہے، یہ برا عمل ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، احتمال رکھتے ہیں۔ نمبر 1، الولد قد یسمى عملا، بیٹے کو کبھی عمل بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ بیٹے کو کسب یعنی کمائی بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے اولادکم من کسبکم، تمہاری اولاد تمہاری کمائی ہے۔ انسان کی کمائیاں بہت سی ہوتی ہیں، سب سے بہترین کمائی اولاد ہے۔
ہاں اسی لیے آدمی جب مر جاتا ہے تو 3 چیزیں جو اس کی دنیا میں عمل کی شکل میں باقی رہتی ہیں، صدقہ جاریہ، علم ینتفع بہ، علم جو فائدہ پہنچاتا رہے، اور تیسرے یہ کہ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، کیونکہ یہ آدمی کی کمائی ہے۔ تو ایک بات یہ کہ دوسرا یہ تو اب اگر اولاد کو کسب مانے تو اب آیت کا معنی کیا ہوگا کہ انہ عمل غیر صالح، اے ھذا الولد کسب غیر صالح، یعنی تمہارا یہ بیٹا تمہاری بری کمائی ہے، اچھی کمائی نہیں ہے۔ ایک معنی یہ ہوا۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اس میں انہ، وہ شخص، یہ جو ضمیر ہے ہو کی، یہ لوٹتی ہے سوال کی طرف۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو سوال کیا تھا کہ تو اس کے جواب میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نوح تمہارا یہ سوال ہاں برا عمل مانا جائے گا، یعتبر یا نوح، ہاں اے ھذا السؤال یا نوح یعتبر عمل غیر صالح، اے نوح تمہارا یہ سوال، تمہاری یہ مانگ برا عمل مانی جائے گی، غلط عمل ہے کہ تم ایک مشرک بیٹے کے لیے دعا مانگ رہے ہو، نجات کا مطالبہ کر رہے ہو۔ لأنک تعلم ان المؤمنین بک فقط هم الذین سینجون، اس لیے کہ اے نوح تم یہ اچھی طرح سے جانتے ہو کہ جو لوگ تم پر ایمان لانے والے ہیں صرف وہی نجات پانے والے ہیں، اور تمہارا یہ بیٹا تم پر ایمان نہیں لایا ہے، اس لیے تمہارا یہ سوال برا عمل ہے۔ تیسرا معنی لوگوں نے، اہل تفسیر نے یہ بیان کیا کہ ضمیر ابن خود نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرف لوٹتی ہے کہ انہو، اے وہ تمہارا جو بیٹا ہے، ذو عمل غیر صالح، کہ وہ برے عمل والا ہے۔ یہ 3 معنی بتایا، اور یہاں انہوں نے سورہ ہود کے موضوعات سے متعلق اور لطائف سے، فوائد سے متعلق باتوں کو ختم کیا۔ اس میں حالانکہ سورہ ہود میں اور بھی کئی ایسے بے شمار اسباق، دروس اور عبرت کے سامان ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن فہمی دے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔